ہر زندگی کے معاملے میں ہمیں اللہ نے انصاف کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت بڑی قابل توجہ ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر مردوں کی زبان پر یہ جملہ جاری رہتا ہے کہ 4 شادیاں کرنا سنت ہے، 4 نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ اب رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو اللہ حکم دیتا ہے اس ایک کے ہی حقوق پورے کرو۔ یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ 4 کا ہم بعض اوقات اکثر ہوتا یہ ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں زیادہ رواج تو ہے نہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا۔ مثلا عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں ہر دوسرے تیسرے بلکہ تقریباً ہر بندے نے 2 سے زیادہ نکاح کیے ہوتے ہیں، بیویاں اس کی موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں بہت کم یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے لوگ تو دھمکی کی وجہ سے یا عورت کو ڈرانے کے لیے اور عورت کو سیدھا کرنے کے لیے یہ جملے اکثر زبان سے بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی واقعی کرنا چاہتا ہے، کوئی ارادہ رکھتا بھی ہے، رب تعالیٰ کا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فواحدہ، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، ظلم نہیں اس پر کر سکتے۔ اور آگے اللہ کے محبوب کا کیا فرمان ہے؟ من کانت عندہ امرأتان، جس بندے کی 2 بیویاں ہو، فلم یعدل بینہما، اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرتا ہو، انصاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں بعض اوقات یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک عرصہ اس نے گزارا، بعد میں محبت کی وجہ سے، پسند کی وجہ سے کوئی اور اس نے نکاح کر لیا، اب وہ پہلی بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے، اس کے اخراجات برائے نام پورے کرتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ والا معاملہ اس کی بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہ 4 نکاح کرنا سنت ہے، حقوق ادا کرنا فرض ہیں۔ ہم حقوق پر بات کم کرتے ہیں، وہ جو ایک لے کر آئے ہیں، وہ جو ایک ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کے کتنے کو حقوق پورے کرتے ہیں؟ ہم اس کے حقوق کتنے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نے کتنا راضی رکھا ہوا ہے؟ ہم نے اس کے سارے معاملات، اس کے جو فرائض ہیں، وہ کتنے کو ہم ادا کرتے ہیں؟ اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں بھی 4 بھی سنت ہے، 3 بھی سنت ہے، 1 سے زیادہ نکاح کرنا سنت ہے، تو جو فرض ہے وہ پہلے ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا آگے تمہارے لیے چوائس ہے، تمہارے لیے اختیار ہے، لیکن جو ایک ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا فرض ہے۔ پہلے فرض کی ادائیگی کرو، اس کے بعد اگر سنت تم ادا کر سکتے ہو تو پھر وہ تمہیں اس کی اجازت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، دوسری روایت میں ہے وجاء یوم القیامت وشقہ مائل، وہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا اس کا ایک حصہ جسم کا وہ شک ہوگا، یعنی ساقط ہوگا، مائل ہوگا، یعنی اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے اس کو فالج کی وجہ سے کسی بندے کا ایک حصہ کام ہی نہیں کرتا۔ فالج کی وجہ سے ایک بازو کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کرتا، ایک ٹانگ کام کرتی ہے، دوسری کام نہیں کرتی، بعض اوقات بولا نہیں جاتا فالج کی وجہ سے۔ اب ایسا شخص کہ جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، مشلول ہوگا، شل ہوا ہوگا کہ وہ حرکت ہی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی تھی، اس نے 1 سے زیادہ نکاح تو کیے لیکن انصاف نہیں کر سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کیا انداز تھا؟ اب لوگوں میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والی ذات کا حال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب ہر ایک کے ساتھ حضور برابر کا سلوک کرتے، ہر ایک کے لیے آپ نے رات مختص کی ہوتی، آج ایک دن اس زوجہ کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، انصاف کے ساتھ سب کے پاس جاتے۔ جب حضور نے سفر پر جانا ہوتا تو قرعہ اندازی کرتے، قرعہ نکالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ حالانکہ محبت تو ان ازواج میں آپ کو زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، لیکن آپ پھر بھی انصاف کرتے، اور پھر انصاف کرنے کے بعد
آپ کیا ارشاد فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املکو، یا اللہ یہ وہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک تھا، جس کی مجھے قدرت تھی، جو میرے اختیار میں تھا، یہ میں نے تقسیم کی ہے، ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے بعد، اب یہ میری تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، لیکن میرے دل میں رجحان، دل میں میلان ایک کی طرف زیادہ ہے، دل میں محبت، دل کا جھکاؤ اور دل میں رغبت ایک کی طرف زیادہ ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یا اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا اس میں جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اوپر کے معاملات کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوں، یہ میری تقسیم ہے، یہ میری ہمت ہے، یہ میری طاقت ہے، لیکن جو میری طاقت میں نہیں ہے، میرے دل کا معاملہ ہے، یا اللہ اس میں تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہی شرعی حکم ہے کہ بیویاں ہیں، اگر بالفرض ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہے، ایک کی طرف لگاؤ زیادہ ہے، تو ظاہری معاملات میں پھر بھی دونوں کے ساتھ انصاف ہی کرنا ہے۔ دل کا جو معاملہ ہے، دل میں کسی کی عزت زیادہ ہے، کسی کی طرف رجحان زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ بیویوں میں اگرچہ سیدہ عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وفات پا چکی ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن محبت آخری دم تک سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ سے رہی، اور ان کی موجودگی میں، اور میں نے یہ جملہ پہلے بھی ایک مرتبہ بولا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جب حضور نے نکاح کیا، کتنے سال نکاح رہا، کتنے سال، 25 سال نکاح میں رہیں، اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا، وفات ہوئی، اس 25 سالوں میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر بیویاں یہ بات کہتی ہیں، عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت نہ رہے، تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلے۔ 25 سال میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اگلے 10 سالوں میں آپ نے 9 سے 10 نکاح کیے۔ آپ اندازہ کریں، تو یہاں کسی کی کمی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ایک نصیحت جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر خاوند عورت کے، اپنی بیوی کے حقوق صحیح طرح سے ادا کر رہا ہے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ محبت اور سارے اس کے حقوق ادا کر رہی ہے، اور سارے معاملات اچھے طریقے سے کر رہی ہے، تو خاوند کا بھی یہ دل نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے بھی نکاح کرے، اگر بالفرض کرے تو اس پر شرعی احکامات اور انصاف کرنا یہ لازم